معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جو آپ تک پیغام پہنچانے کے لیے میں آپ کے سامنے لائیو ہوا ہوں وہ جماعت کے تعلق سے باتیں کچھ سنیں آپ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے گھر سے مستحکم مضبوط وضو کر کے اپنے گھر سے نکلا، وضو کر کے اچھے ڈھنگ سے وضو کر کے جو انسان اپنے گھر سے نکلا اور مسجد کا رخ کیا، مسجد آیا اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان اپنے گھر سے وضو کر کے جب نکلا تھا اور جتنے قدم اس نے اٹھا کر مسجد کا رخ کر کے وہ اپنے قدم کو اٹھا کے مسجد آیا، اللہ رب العزت ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک درجے بلند فرماتا ہے اور ایک نیکیاں بھی جو ہے ایک گناہ بھی مٹاتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ بھی فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث پاک۔ ایک اور اللہ کے رسول کی حدیث پاک سنیں جماعت کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے گھر سے نکلا کہ آج میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں جماعت کے ساتھ، اور جب جماعت کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ سارے لوگ بیٹھ چکے ہیں، سارے لوگ نماز سے فارغ ہو گئے، اور وہ انسان دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سارے لوگوں کو وہ بیٹھا ہوا دیکھا، نماز سے فارغ شدہ دیکھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ارادہ بنا تھا اس لیے کہ میں جا رہا ہوں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس دیکھنے کی وجہ سے، شریک جماعت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جماعت کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے، جماعت کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ ارادہ تو بنایا تھا نا کہ ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جماعت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس سے عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان 40 دن تک جو انسان جماعت کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جو ہے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو یہ طریقہ بہتر طریقہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے، اور ایسے تو میرا میسج یہ ہے کہ آپ جہاں رہے وہاں نماز پڑھیں، نماز کا وقت ہو جائے، ٹائم آپ کے پاس موجود ہے تو آپ نماز پڑھ لیں، کیونکہ آپ کو نماز کا حساب دینا ہے۔ جماعت کا حساب جو ہے بعد میں دیا جائے گا، نماز کا حساب پہلے لیا جائے گا۔ تو نماز جو ہے اگر نماز آپ کی کمپلیٹڈ ہوگی نا تو آپ کے سارے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ نماز اگر آپ کی اللہ اس کے رسول کی یاد میں پڑھی جائے گی نا، اور اللہ اس کے رسول اور اس کے بندوں کو لے کر پڑھی جائے گی نا، تو آپ کی نمازیں جو ہے کامیاب ہوگی اور آپ میدان محشر میں جو ہے نا سرخرو ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آخری سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان وہ منافقوں پہ 2 وقت کی نماز بہت شاق گزرتی ہے، بہت پریشانیاں ان پہ گزرتی ہے 2 وقت کی نماز۔ وہ 2 وقت کی نماز کون سی ہے؟ ایک ہے عشاء کی نماز، ایک فجر کی نماز ہے۔ منافقین عشاء کے وقت جو ہے وہ کھانے پینے میں جو ہے اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں، اور فجر کی نماز کے وقت وہ سو کر جو ہے فجر کی نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں آج معزز سامعین ہم مسلمان ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جو ہے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ کیا منافقین والی زندگی کو گزاریں گے یا مومن والی زندگی کو گزاریں گے؟ مومن، بہتر مومن وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی کو گزارے اور منافقین کا طریقہ نہ اپنائے۔ منافقین پر نمازیں جو ہے وہ شاق گزرتی تھی، مشکل گزرتی تھی۔ آپ تو مومن ہیں، آپ نماز سے محبت کریں۔ یہ نماز ایسی دولت ہے نا کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی لائے گی، آپ کی زندگی کو ہمیشہ سرخرو رکھے گی، آپ کی زندگی کو ہمیشہ نا وہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لائے گی۔ تو معزز سامعین نماز سے محبت کریں۔ اب نماز کے 2-3 مسائل سنیں، اس کے بعد جو ہے میری ویڈیوز کا آخری کلپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ نماز جماعت کے تعلق سے سنیں کہ جماعت میں جو یہ حکم ہوتا ہے نا کہ چھوٹے بچوں کو جب بچے جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو لوگ ٹانگ کر پیچھے کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسا نہ کرنا چاہیے، کیونکہ چھوٹا بچہ جب جماعت میں کھڑا ہے اور اسے جب آپ پیچھے ٹانگ کر لے آئیں گے اسے تکلیفیں ہوں گی۔ کتاب میں آیا ہے، شریعت کا پیغام سن لیں آپ کہ اگر بچہ اتنا ہوشیار ہے کہ وہ نماز کا طریقہ جانتا ہے، نماز پڑھنے کا ڈھنگ جانتا ہے، تو اسے جماعت سے نہ ٹانا جائے، اسے اگلی سب سے نہ ٹانا جائے۔ اگر وہ نماز پڑھنے کا بچہ طریقہ جانتا ہے، شعور ہے، اسے عقل ہے، تو اسے نہ پیچھے کیا جائے۔ اور دوسری بات ایک اور پیغام سن لیں، جو جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا تو وہ کاندھے سے کاندھا لگا کر کھڑے ہوں، تاکہ جو ہے جماعت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کاندھے سے کاندھا لگا کر جماعت میں کھڑے ہو، شریک ہونا چاہیے۔ اور آخری بات سنیں جماعت کے تعلق سے کہ جب امام وللظالین پہ پہنچتا ہے نا تو لوگ بہت کس کے آمین کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ وللظالین کے بعد آمین کہنے کا حکم ہے، لیکن اپنے کو سنانا ہے، اپنے کانوں کو سنانا ہے، نہ کہ پوری عوام کو سنانا ہے۔ پوری عوام کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے کان کو سنانا ہے۔ وللظالین کہیں
کے بعد آمین جو آپ کہیں تو اپنے کانوں کو سنائیں، پورے لوگوں پوری پبلک کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان چیزوں پہ آپ خیال کریں، جماعت میں جب آپ شریک ہوں تو اس کی بے حد پابندیاں ضروری ہے۔ اور ایک بات سنیں کہ اگر جماعت کھڑی ہے، پوری جماعت ایک لائن لگ گئی ہے، بیچ میں اگر ایک آدمی کی جگہ خالی ہے اور آپ دور سے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کوئی لوگ جو ہے وہاں پہ جگہ کو پور نہ کر رہا ہے، تو کتابوں میں آیا ہے کہ آپ پیچھے سے آئیں اور جماعت کو چیرتے ہوئے آ کے، اگرچہ نماز کھڑی ہو گئی ہے، اگرچہ امام قرات کرا، اس وقت آپ نماز کو چیرتے ہوئے، جماعت کو چیرتے ہوا ہے اور وہ جگہ کو پور کرے جہاں پہ جہاں پہ خالی جگہ موجود ہے۔ تو یہ کتاب میں آیا ہے کہ جماعت کے وقت جب لوگ صف بندی کر لے تو وہاں پہ جگہ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سامعین، یہ دین کا پیغام آپ بھی سنیں، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور یہ ویڈیو کی کلپ آگے تک بڑھائیں تاکہ دین کی معلومات آپ تک بھی پہنچے، آپ کی فیملی تک بھی پہنچے، اور یہ دین کا پیغام ہر ایک کونے کونے میں پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔